السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فوتو جی کے اندر ہم 3D مکعب واٹس ایپ، فیس بک نام ڈی پی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ اپلیکیشن مطلوب ہوگی فوتو جی۔ یہ پلے اسٹور پہ نہیں ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو وہاں پر یہ مل سکتی ہے آسانی کے ساتھ۔ سب سے پہلے جیسے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو یہ اس کا انٹرفیس ہے آپ کے سامنے، یہ کچھ سب آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اوپر سیٹنگ میں، تو یہاں سے آپ نے انگلش کر لینی ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اپلیکیشن ایک دم خود بخود بند ہو جائے گا اور دوبارہ خود ہی یہ اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ تو اب اس کے بعد سب سے پہلے یہ دو آپشن ہمارے سامنے ہیں۔ اس آپشن پہ اگر ہم کلک کریں تو یہ سیدھا ہماری گیلری کے اندر جائیں گے۔ وہاں پر گیلری کے اندر جو ہمارے پاس کچھ بھی یعنی کوئی پکچر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس پہ ہم اگر کچھ لکھنا چاہیں تو ہم اس پہ کلک کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ اس اپلیکیشن کے اندر جو زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ نیو پروجیکٹ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی یہ جو آپشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ مواد چاہیے ہوتا ہے، وہ مواد ہم گوگل سے بھی لے سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن کے اندر بھی ہمیں کافی مواد مل سکتا ہے۔ تو اس میں آپ یہاں پر اگر کلک کریں تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے یعنی کچھ ڈیزائن آئیں گے۔ آپ اپنے اگر ڈیزائن کے اندر یہ استعمال کرنا چاہیں، یہ جو ایفیکٹ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، تو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اس طریقے سے یہ ٹیکسچر ہیں، یہ آپ اپنے نام کو یا اپنے جو فریم ہوگی اس کو اگر کوئی ٹیکسچر دینا چاہیں تو آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، تو وہاں پر یہ ٹیکسچر کے کام دے گا۔ وہاں پر چل کے میں آپ کو بتا سے کام کرے گا، یہاں سے آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہاں پر سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے، میں پیچھے تھوڑا چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھ رہے ہیں اسٹیکر، پیچھے چلا گیا ایک منٹ۔ تو یہ اسٹیکر آپ کے ہیں، آپ نے یعنی یہ جو ٹی وی نما بنا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے بہت سارے یعنی ڈیزائن آئیں گے، تو ہم یہاں سے صرف وہ ڈیزائن جس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہی ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ ڈاؤن لوڈ کے لیے نیچے بالکل یہ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے، تو ہم یہاں پر کلک کر کے یہاں سے یعنی وہ چیزیں صرف ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جس پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر یہ ایک فریم ہو گئی، بہترین فریم ہے، تو یہاں سے ہم اگر یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس پہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سب سے اہم جو ہے وہ بالکل نیچے کی طرف ہے، میں چل کے آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ کچھ پھول ہیں، یہ پھول ہو گئے، یہ بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا فریم بھی یہاں پر بہت ساری ہیں، تو وہ بھی آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور بھی اسلامی ایفیکٹ وغیرہ بہت سارے ہیں، تو یہاں سے آپ وہ آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے صرف وہ چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جس پر آپ نے کام کرنا ہے، نہیں تو پھر کافی مشکل ہوگی آپ کے لیے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ دیکھیں جیسے یہ اسلامی ایفیکٹ ہیں، اگر ان میں سے ہم کوئی بھی تصویر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر کلک کر کے ہم یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ پرچم وغیرہ، یہاں سے اگر یہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہم یہاں سے کریں گے۔ یہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد گیلری میں نہیں جائیں گے، یہ کہاں جائیں گے وہ پھر میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر آگے چلیں تو یہاں ہمیں اور بھی بہت خوبصورت پھول وغیرہ مل سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے صرف وہ چیز آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ میں یہاں سے کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے پہلے سے، تو اس ٹائم مجھے یہاں سے ڈاؤن لوڈ بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ پھول ہیں، یہ بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیکھ رہے ہیں ایفیکٹ، یہ بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں۔ اس کے ساتھ سب سے جو اہم ہے وہ یہ پھول ہو گئے، اور اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو فریم ہیں یہ آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں واپسی،
اور یہاں پر اگر ہم کلک کریں تو یہاں پر ہمیں فونٹ مل جائیں گے. اگر ہم یہاں سے فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم فونٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فونٹ گوگل سے بھی اٹھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اور یہاں پر ہمیں بیک گراؤنڈ بھی مل جاتے ہیں. بیک گراؤنڈ کا اصل کام جو ہے وہ تو ہوتا ہے پکسل لیب کے ذریعے، لیکن اگر ہم یہاں پر بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم بیک گراؤنڈ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. تو اب چلتے ہیں ہم نیو پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے. یہ تھا مواد، یعنی اس نیو پروجیکٹ میں کام کرنے کے لیے ہمیں مواد چاہیے ہوگا. وہ مواد ہم نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے نیو پروجیکٹ میں، یہاں پر کلک کرتے ہیں. اس کے بعد یہ اس کا انٹرفیس ہے، یہ مکمل ایریا ہمارے سامنے آ گیا. تو میں صرف وہ چیز بتاؤں گا جس پہ زیادہ تر کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ ہمارے سامنے مکمل ایریا ہے. ہم نے یہاں پر اب کیا کرنا ہے، یہاں پر اگر ہم نے کچھ لکھنا ہے، ٹیکسٹ یعنی لکھنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ بالکل نیچے کی طرف دیکھیں یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، یہاں پر کلک کرنا ہوگا. یہاں پر جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ درمیان والی مکمل لائن ٹیکسٹ کے متعلق ہوگی. کہیں پر سائز دینا، کلر دینا، فونٹ چینج کرنا، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ، یعنی یہ مکمل لائن ٹیکسٹ کے متعلق ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم کوئی بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم کلک کریں گے تو یہ درمیان والی مکمل لائن بیک گراؤنڈ کے متعلق ہوگی. اور یہاں پر اگر اسٹیکر کوئی دینا چاہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں اسٹیکر پہ کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پر مکمل یعنی یہ درمیان والی مکمل لائن اسٹیکر کے متعلق ہوگی. تو ہم اپنا کام، یہ آخر میں ٹولز ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں، یہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتی، اس لیے میں اس کو پھر کبھی میں اس پہ بات کر لوں گا. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسٹیکر. تو یہ اسٹیکر سب سے پہلے جو اس ایپلیکیشن کے اندر کام ہوتا ہے وہ اسٹیکر کے ذریعے ہوتا ہے. تو ہم اسٹیکر پہ کلک کریں گے. اس کے بعد یہ پہلے نمبر پہ دیکھ رہے ہیں اسٹیکر، یہاں پر کلک کریں تو یہاں اوپر دیکھ رہے ہیں یہ لال کلر میں کچھ، جہاں پر لال ہوگا وہی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اسی طریقے سے یہاں پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بھی مواد ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو اس طریقے سے آپ اوپر کلک کرتے جائیں اور آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں آ جائیں گی. تو یہاں پر ہم چلتے ہیں، یہ میں نے اس پہ کلک کی ہے. تو زیادہ تر اس ایپلیکیشن کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ اسی کے ذریعے ہوتا ہے. تو چل کر میں تھوڑا سا کام کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر. تو یہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے یہاں پر یہ فریم آ گئی ہمارے سامنے. تو سب سے پہلا جو اہم کام ہے وہ فریم لے کے آنے کے بعد ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ 3 ڈاٹ کونے پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کلک کرنا ہے. یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہ پہلے نمبر، پیچھے چلتے ہیں ایک بار پھر بتاتا ہوں آپ کو. یہاں پر کلک کرنے کے بعد پہلے نمبر پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے سائز چینج کر، ہم نے جو ڈیزائن بنانا ہے اس کا ڈیزائن یعنی ایک سائز ہے ہر ڈیزائن کا اس ایپلیکیشن کے اندر موجود ہے. وہ آگے چل کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ سائز کون سا ہے. تو یعنی جو بھی ڈیزائن ہم بنانا چاہیں تو اس کا وہ یہاں پر سائز دیا جائے گا. زیادہ تر جو ڈیزائن یہاں پر چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے 1500 ضرب 1500. تو یہ سائز دینے کے بعد ہم نے یہ جو 2 خالی ڈبے کھڑے ہوئے ہیں اس پہ کلک کر کے تائید کر دینی ہے. تائید کرنے کے بعد اب ہم اپنے یعنی اسکرین کے متعلق یعنی اس کا سائز جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں سے اپنا سائز کر لیں گے. وہ جو پہلا سائز تھا وہ سائز ڈیزائن کا سائز تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ آ گیا. اس کے بعد اس کو ہم نے لاک لگا دینا ہے تاکہ یہ ہلے چلو کہیں نہیں. یہ لاک لگ گیا، اب یہ کہیں ہلے گا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا جو اہم کام ہے وہ ہے یہاں پر لکھنا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں وہ نیچے بالکل نیچے کی طرف جانا ہوگا، ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہلے نمبر پہ کلک کرنا ہے. یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں درمیان میں ایک لائن ہے، یہاں پر جیسے کلک کریں گے ہمارا کی بورڈ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو ہم یہاں پر اپنا جو بھی کچھ لکھنا چاہیں تو یہاں پر آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. لکھنے کے بعد ہم نے یہ یہاں پر کلک کرنا ہے. یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ انگلی سے اس کو پکڑیں گے، یعنی اس پہ ہاتھ رکھ کے جہاں پر اس کو رکھنا چاہیں وہاں پر رکھ لیں گے. اس کے بعد اس کا فونٹ چینج کرنا ہے ہم نے، تو یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں 3 آپشن ہیں. یہاں پر فارسی کے فونٹ ہوں گے، یہ مکمل فونٹ. یہاں پر کلک کریں گے تو درمیان میں مکمل فونٹ یہ انگلش میں ہوں گے اور دل خواہ یہاں پر وہ فونٹ ہوں گے جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے اس ایپلیکیشن کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے. یہاں سے میں کوئی ایک فونٹ لے لیتا ہوں اپنے نام میں. مثال کے طور پر
یہ فونٹ اپلیکیشن کے اندر بھی موجود ہیں، آپ گوگل سے بھی یہ فونٹ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ابھی فی الحال میں کوئی بھی فونٹ یہاں پر اس کو فی الحال میں رکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، یہاں پر جیسے ہم کلک کریں گے تو یہاں پر جیسے جس بھی کلر پر ہم کلک کریں گے تو وہ کلر ہمارے نام میں آ جائے گا۔ تو یہ کلر صحیح نہیں ہے، تو چلیں فی الحال تو یہ ہمارے نام۔ اچھا، اس کا اگر سائز ہم نے بڑھانا ہے تو یہاں پر کلک کر کے سائز ہم بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو جہاں پر رکھنا چاہیں ہم آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وہ ٹیکسچر ہیں جو میں نے کہا تھا، اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اگر اپنا نام کو ٹیکسچر دینا چاہیں تو یہاں پر کلک کر کے آپ اپنے نام کو ٹیکسچر دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، فرام گیلری اور دوسرے نمبر پہ اس اپلیکیشن کے اندر سے جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے تھے وہ یہاں پر موجود ہوں گے۔ گیلری کے اندر سے اگر ہم کوئی پکچر کا جو کلر ہے وہ نام کو دینا چاہیں تو گیلری کے اندر چلے جائیں گے۔ اگر ہمارے جو اس یعنی اپلیکیشن کے اندر کچھ ٹیکسچر موجود ہیں وہاں سے اگر ہم کوئی اپلائی کرنا چاہیں تو یہاں پر ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پر کلک کریں گے جو بھی کلر ہم دینا چاہتے ہیں، اور یہاں پر آپ توجہ کریں، یہ بڑھانے کے لیے اس کو آپ کلک کر سکتے ہیں، کم زیادہ جو بھی کرنا چاہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کو جو کلر دینا چاہیں، جو آپ کو اچھا لگے، آپ یہاں سے وہ کلر بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہاں چلے جائیں تو ہاں، کسی بھی چیز کو کلر دینے کے لیے پہلے اس پہ کلک کرنا ہوتا ہے۔ میں اب یہاں پر کلک کر لیتا ہوں، یہ کلک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہاں سے بھی اگر کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ وہ کلر ہے جو بارڈر لائن میں یعنی لگے گا ہمارے نام کے بارڈر، وہ دیکھیں یعنی بارڈر میں ہمارا ایک کلر آ رہا ہے، تو یہاں سے ہم وہ کلر بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے بھی بہت سارے آپشن ہیں، آپ جب اس پہ جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ یہاں سے مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو جہاں رکھنا چاہتے ہیں درمیان میں سیٹ کر لیں، اس کے بعد اس کو بھی لاک لگا دیں۔ اب یہاں پر اوپر اور نیچے یہ دو خانے خالی ہیں تو یہ اچھا نہیں لگ رہا، تو یہاں پر ہم اپنی کوئی تصویر دینا چاہیں، کوئی اپنا کوئی اسٹیکر لگانا چاہیں یا کوئی پرچم لگانا چاہیں تو وہ ہم یہاں پر وہ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر پھول لگاتا ہوں، جو ہم نے پھول ڈاؤن لوڈ کیے تھے اس اپلیکیشن کے اندر، تو یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے۔ اگر پھول ہماری گیلری کے اندر موجود ہیں تو ہم یہاں پر کلک کر کے گیلری کے اندر سے وہ پھول اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں، تو یہاں پر اوپر دیکھیں آپ، یہاں پر اگر ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں تو ہمیں یہاں پر وہ پھول مل جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے سامنے پھول آ جائیں گے۔ تو میں یہاں سے یہ پھول اٹھا لیتا ہوں۔ اس کا سائز کا ہم چھوٹا کرنے کے لیے آپ نیچے جائیں گے، یہاں پر سائز، یہاں سے ہم سائز اس کا چھوٹا یا زیادہ جو بھی کرنا چاہیں ہم یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ پھول لگانے کے بعد اگر نیچے والی سائڈ پہ بھی یہی پھول لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر کے یعنی ایک اور پھول یہاں پر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب کیونکہ ٹیڑھا ہے، اس کو ہم سیدھا کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ نیچے کی طرف اگر چلیں تو یہ دیکھیں، یہ تیر کا نشان دیکھ رہے ہیں، اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا۔ تو جس طریقے سے ہم لگانا چاہیں پھول کو اس طریقے سے وہاں پر اس کو فٹ کر لیں گے، اور یہاں پر میں فی الحال بلکہ رہنے دیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب ہمارا ایسا سمجھے ایک قسم کا کام ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہم 3D میں نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے 3 ڈاٹ پہ، اور 5ویں نمبر پہ کلک کر دیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر کلک کر دیں گے۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ دیکھیں، میں نے کہا تھا اچھا یہاں پر جس ڈیزائن کے نیچے سائز نہ ہو وہ بغیر سائز کے بھی آپ وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں نیچے اس کا سائز موجود ہے۔ آپ اگر یہ ڈیزائن بنانا چاہیں تو آپ کو یہ سائز دینا ہوگا۔ اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی سائز موجود ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ کوئی ڈیزائن لینا چاہیں تو یہاں پر آپ کلک کر کے یعنی یہی سائز وہاں پر دیں گے پہلے نمبر پہ، اور یہاں پر کلک کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ ابھی جو ہم سائز دیے وہ 1500 ضرب 1500 ہے، تو وہ جو زیادہ تر چلتا ہے ڈیزائن وہ یہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں دل والا، یہ بہت زیادہ چلتا ہے۔
تو ہم نے 1500 ضرب 1500 وہاں پر سائز دیا تھا، اس کے بعد ہم نے یہاں پر کلک کر دینا ہے ساخت پہ۔ تو ہم یہاں پر جیسے ہی کلک کریں گے تو تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی، اس کے بعد یہ لوڈنگ نیٹ کے ذریعے ہوتی ہے، نیٹ اگر سلو ہے تو اس کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں پر 2 آپشن آئیں گے، تو ہم نے یہاں پر پہلے نمبر پہ جبہ سفارش پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ لیں یہ پہلے ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے، تو یہ دوسرا بھی سرچ ہو رہا ہے، یعنی تو تھوڑی دیر میں یہ بھی ہمارے سامنے ڈیزائن بن کے آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں نیچے 2 آپشن ہمیں ملتے ہیں، ریموو موکاپ اور ڈاؤن لوڈ۔ تو ہم یہاں پر پہلے نمبر پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہماری گیلری کے اندر محفوظ ہو جائے گا۔ تو اچھا، اس ایپلیکیشن کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 نام بنا سکتے ہیں، ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ جب ہم بنائیں گے تو یعنی اس ایپلیکیشن کی طرف سے پابندی لگ جاتی ہے، پھر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد جا کے پھر کہیں جا کے ہمارا نام بن سکتا ہے۔ لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی حل موجود ہے۔ وہ یہ کہ اس ایپلیکیشن کے اندر صرف 3 اور 4 نام یہاں پر محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر نام یہاں سے اگر ہم ڈیلیٹ کر دیں، پھر دن میں چاہے جتنا مرضی ہم ڈیزائن بنائیں، کوئی رکاوٹ ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے ریموو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، میں ذرا پیچھے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر لوڈنگ ہو رہی ہے، چلو ہوتی رہے، میں پیچھے چل کے آپ کو پہلے وہ بتا دوں۔ تو یہاں سے پیچھے چل، اگر آپ نے 3 سے 4 ڈیزائن بنا لیے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کا ڈیزائن نہیں بن پا رہا، تو آپ نے یہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپشن، یہاں کلک کریں، اور یہاں پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں ڈائریکٹ وہاں پر آ گیا جہاں پر ہمارا نام بنا تھا۔ تو ہم نے پرانا جو پہلے بنایا وہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اسی طریقے سے پھر ہم چاہے جتنا یہاں پر نام بنائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے میں یہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں۔ تو یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہماری گیلری یہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر ایڈ کرتا جاؤں، اگر ہمارے پاس نہیں، کیونکہ یہ نیٹ کے ذریعے چلے گا، بغیر نیٹ والوں کے لیے یہ ہے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر کلک کر کے یہاں یہ دیکھیں ہمیں یہاں پر بیک گراؤنڈ مل جائیں گے، یہاں پر ہم اپنا نام لکھ سکتے ہیں، یہاں پر پرچم جو بھی کچھ کرنا چاہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بہت سارے یعنی آپشن ہمیں مل جاتے ہیں بیک گراؤنڈ کے۔ یہاں پر اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں تو بیک گراؤنڈ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر اگر بیک گراؤنڈ لگائیں گے تو پھر ہمیں محفوظ یہاں سے نہیں کرنا ہوگا، بلکہ یہ اوپر دیکھ رہے ہیں سیو فوٹو، یہاں پر کلک کر کے ہمیں سیو کرنا ہوگا۔ اس کے لیے پھر ہمیں یہاں نہیں جانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر میں ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ اگر آپ کے پاس پیکج نہیں ہے، بغیر پیکج کے بنانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اگر ہم کلک کریں تو یہاں پر بھی ہمیں بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں کہ اگر ہم ان پہ کام کرنا چاہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت سارے ڈیزائن ہمیں یہاں پر بھی مل جاتے ہیں۔ اگر ہم ان پہ کام کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ بیک گراؤنڈ والا کام یہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ نیچے چلیں تو یہاں پر بھی ہمیں بہت سارے بیک گراؤنڈ مل جائیں گے۔ تو ان میں سے کسی کے اوپر اگر ہم اپنا نام لکھنا چاہیں تو اس پہ کلک کر کے، مثال کے طور پر میں اس پہ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ٹیکسٹ میں چلے جائیں گے اور اپنا نام لکھ کے یہاں پر ہم محفوظ کر لیں گے۔ تو یہاں پر جیسے کلک کریں گے یہ ہماری گیلری میں محفوظ ہو جائے گا، اس کو ہم آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے آج کی جو کلاس ہے، آج کی ویڈیو ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے۔